الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اور آپ یہ فرمائیے کہ مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تعالی اگر تمہارے کان واپس لے لے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں بھی، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ، کون ہے وہ رب، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بہی، جو تم کو یہ واپس دلا دے۔ انظر، اور دیکھ، کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح اپنی آیات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصرفون، اور اس کے باوجود یہ مشرکین کنارہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کہ جو لفظ بالکل آغاز میں استعمال فرمایا ہے کہ قل ارائیتم، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم دیکھو، اس ارائیتم کا ترجمہ جو ہے وہ ایک تو یہی سیدھا سادہ ہے کہ آپ دیکھیے۔ رعا کا لفظ جو ہے یہ دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ارائیتم کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے۔ اور ارائیتا یہ فعل ہے، اور اس فعل میں یعنی دیکھنے کا ایک فعل ہے نا کہ آپ دیکھیے، تو اس فعل میں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ رؤیت عینی مراد ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے کسی چیز کا دیکھنا، اور کبھی کبھی رؤیت عینی کی بجائے یہ مراد ہوتا ہے کہ مجھے بتائیے۔ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ تم نے جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، تو یہ جو کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جا کے دیکھو اور مجھے آ کے بتاؤ۔ اسی طرح ارائیتا کا جو لفظ ہے عرب کبھی کبھی اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تم جا کر دیکھو اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر جو ارائیتم کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس میں دوسرے معنی اس سے یہی لیے گئے ہیں کہ مجھے بتاؤ۔ اور اس صورت میں یہ جو تم ہے، رعا تو دیکھنا ہوا نا، اور تم اس کی ضمیر ہو گئی کا کم۔ جیسے آپ دیکھیے پیچھے آیت نمبر 40 جو ہے اسی صورت کی، یہ بھی اسی طرح سے شروع ہو رہی ہے کہ قل ارائیتکم، یہ جو کم ہے اس میں ضمیر آ گئی نا، اور اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ قل ارائیتکم، آپ کہیے تم دیکھو تو، یعنی مجھے بتاؤ۔ کم سے تم مراد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو کم کی ضمیر تو سامنے مخاطب جو تھے ان کے لیے ہوئی، تو یہ جو کم ہے، کا ہے، کما ہے، تثنیہ کی صورت میں یہ سارے محض حرف بن جاتے ہیں، اور ان سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، کیا چیز ہے، وگرنہ اس کی حیثیت جو ہے وہ محض حرف کی ہو جاتی ہے۔ فرا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے لغت کے امام تھے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ اور ایک مفسرین اور اہل لغت جو ہیں وہ بھی یہ کہہ ایک ان کی رائے یہ بھی ہے کہ رؤیت بصری کبھی کبھی مراد ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، اور کبھی قلبی طور پر یعنی غور کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور ارائیتا کے معنی یہ ہیں کہ ابصرتا، کیا تم نے دیکھا ہے، یا اس معنی میں کہ عرفتا، کیا تم نے جان لیا ہے، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی اس چیز کی۔ اور مجازی طور پر عرب اسے استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دو۔ اور ایک بات یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ اس لفظ کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے عجیب حالت کے استفسار کے لیے، کہ کوئی بڑی عجیب و غریب چیز پیش آ گئی ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی لہجہ ایسا ہو جس میں کہتے ہیں ذرا دیکھنا، تو ایسا لہجہ اپنانے سے مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا دیکھ کے آؤ، مجھے اطلاع کرو۔ جیسے کوئی حادثہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اس میں ایک تو استفسار ہوتا ہے، اور دوسرے اس استفسار کے بعد اس میں استفہام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استفہام کا مطلب یہ ہے
کہ اس میں پوچھا جانا بھی ضروری ہے، سوال بھی ضروری ہے. تو یہاں پر سوال ہو گیا نا کہ قل ارائیتکم، مجھے تم بتاؤ کہ کیا ان آتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لے لے. تو یہ کبھی کبھی استفہام جو ہوتا ہے سوال کا لفظ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سوال کا لفظ بظاہر نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے پاس سے بڑھانا پڑتا ہے، یعنی قاعدے اور کلیے کے مطابق انسان اس کو اپنے پاس سے بڑھاتا ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ قل ارائیتم، کیا تم دیکھیے، آپ انہیں کہیے کہ مجھے تم بتاؤ، ان اگر اخذ اللہ، اللہ تعالیٰ لے لے. یہ خدا کی توحید پر 7ویں عقلی دلیل ہے. 6 دلائل اس سے پہلے گزر چکے، اور 7ویں اس عقلی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت کو لے لے، یعنی یہ جو تم سنتے ہو، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو واپس لے لے. یہ 2 چیزیں تمہاری غائب ہو جائیں، ایک سماعت اور ایک بصارت. اور ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر تمہارے لیے تیسری کیا ہو جائے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. یہ 3 چیزیں اگر ہو جائیں، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون تمہارا الہ ہے، یاتیکم بہی، جو تمہیں یہ چیزیں واپس دلا دے، واپس لوٹا دے. مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سمع اور بصر یہ دونوں اپنے حقیقی معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہرا کر دے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اندھا کر دے، لیکن اس کے بعد ختم علی قلوبکم جو ہے اس پہ آ کے پھر وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ دل مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس نے سننے کے ذریعے ہدایت حاصل کرنی تھی اور دیکھنے کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی تھی، ان سب چیزوں پر خدا پابندی لگا دے اور اس کے نتیجے میں اس کے دل پر مہر لگ جائے. اور ایک جماعت مفسرین کی جن کی زیادہ اچھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں سمع اور بصر اور قلوب، ان تینوں چیزوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں، بلکہ حقیقت میں اللہ نے انسان کے اندر جو شعور رکھا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری روح کے جو کان ہیں، تمہاری روح جو سنتی ہے اور دیکھ کر چیزوں کو روح جو عبرت پکڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہدایت مرتب ہوا کرتی ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھین لے اور تمہارے لیے سماعت بھی نہ رہے اور بصارت بھی نہ رہے اور تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے. اگر ایسی کیفیت پیش آ جائے تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے، یاتیکم بہی، جو لے آئے ان چیزوں کو. یہاں پر ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمع اور ابصار اور قلوب 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. تو سمع جو ہے یہاں پر واحد ہے اور ابصار کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع میں فرمایا ہے، اور سمع کو واحد اس لیے بھی فرمایا ہے کہ سننا جو ہے یہ قوت وہ واحد کے معنی میں استعمال ہوئی ہے لیکن جمع ہے. یہ دیکھیے گا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد کا لفظ بولتے ہیں مگر مراد اس سے جمع ہوتی ہے. کئی جگہ پہ پہلے بھی گزرا، یہ بھی ان میں سے ایک مقام ہے کہ یہاں پر واحد کا لفظ بولا ہے. ابصار تو ہو گیا نا، اگر ہم ظاہری معنی میں لیں تو دونوں آنکھیں جمع میں آ گئیں، اور سمع اس کے مقابلے میں پھر دونوں کان نہیں ہو سکتے، تو ایک کان ہو جائے گا اور ایک کان ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ایسا بے ربط کلام قرآن پاک میں نہیں آ سکتا الیاذ باللہ. تو سمع سے مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سننے کی قوت ہے انسان میں وہ لے لی جائے یہ چیزیں. اور پھر جو یہ فرمایا ہے کہ من الہ غیر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون خدا ہے، یاتیکم بہی، جو ان چیزوں کو لے آئے. وہ کون ہے؟ وہ رب اللہ کے سوا جو ان چیزوں کو، یعنی یہ جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان چیزوں کو، یہ تینوں چیزیں آ جائیں. کون ہے اللہ کے علاوہ جو ایسے کرے؟ انظر، اور دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تصریف کا مطلب ہے کہ ان آیات کو مختلف اعتبارات سے پیش کرنا. مفسرین نے ایک معنی تو اس کے یہ لکھے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آیات کو مختلف ذریعوں سے، مختلف اطراف سے دکھاتے ہیں، مختلف اینگلز ہوتے ہیں دیکھنے کے، اور کس طرح ہم دلائل کو
اس کائنات میں دیتے ہیں، کس کس طرح دلائل کے ذریعے ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کو ایک مانو، لیکن یہ لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ کیف نصرف الآیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کس طرح مختلف طرح سے بیان کرتا ہے، یعنی کبھی خوف کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بیان کرتا ہے، کبھی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم اس طرح مانو، انہیں ڈراتا ہے جہنم سے، کبھی اس طرح کہتا ہے کہ دیکھو تم اس طرح مانو، جنت کی طرف انہیں ترغیب دیتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، تو پھر کیفیت وہ ہو جاتی ہے کہ جیسے پہلے بھی کئی جگہ پہ گزر گیا کہ اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری قوتوں کو چھین لیتا ہے۔ ثم ہم یصدفون، اور اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ یصدفون، کنارہ کرتے ہیں۔ صدف اردو میں سیپ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، صدف سیپ کو کہتے ہیں۔ سیپ جانتے ہیں؟ ہاں، دریا میں سیپ ہوتا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں ہیرا بن جاتا ہے ایسے۔ کوکون، موتی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوکون، کوکون بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو ارشاد فرمایا وہ بھی ایک کنارے پہ ہوتا ہے، یا سمندر پہ ساحل پہ لا کر پھینک دیتا ہے نا، پانی اسے ایک کنارے پہ کر دیتا ہے۔ ثم ہم یصدفون، پھر اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جیسا بھی گناہ ہو انسان سے توبہ جلدی کرے اور اللہ سے معافی فوری طور پر مانگے، اور جو کان اور آنکھ اور دل اللہ نے اس وقت کھولے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ کہیں مہر لگ جائے اور پھر انسان اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، توبہ کی، استغفار کی عادت ڈال لینی چاہیے، کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوش قسمت آدمی ہے وہ جو قیامت میں اپنے نامہ عمل میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ تو جب نیکی کر لے اس پہ بھی استغفار کرے، اس نیت سے کرے کہ اللہ اس نیکی میں ممکن ہے کوئی ریاکاری کا عنصر شامل ہو گیا، خدایا یہ نیکی میں ٹھیک طرح نہ کر پایا ہوں، جو میں نے نیکی کسی کے ساتھ کی ہے اس کا ابھی بھی کوئی حق میرے ذمے باقی بچتا ہو، خدایا اس سے معافی مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ان کا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس کی کہ گویا ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ دیکھو نماز کے بعد استغفار کرو، کہ اللہ جیسی اچھی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی اچھی نماز میں نے پڑھی نہیں، میں ویسی اچھی عبادت کر نہیں سکا۔ تو نیکی کے بعد بھی جب آدمی استغفار کی عادت ڈالے گا، کم سے کم اتنا تو ہر وقت ہر نیکی میں ہے کہ اللہ کے حضور میں پتہ نہیں پیش کیے جانے کے قابل بھی تھی یا نہیں، بہتر سے بہتر چیز اللہ کے حضور میں پیش کرنی تھی، اللہ جانے میں نے جو پیش کیا یہ قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ اس لیے بھی اگر استغفار کرے گا، شکر کا بھی مقام ہے اگرچہ، لیکن استغفار کرے گا تو نتیجہ اس کا نکلے گا کہ گناہوں پر تو بدرجہ اولا استغفار کرے گا، عین گناہ کی حالت میں بھی اگر خدا کا خیال آ جائے تو بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ عین حالت گناہ میں ہی اگر کبھی خدا کا عذاب آ جائے تو پھر کیا ہو، پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کی اس کی استعداد نہیں بگڑتی، اندر دل پر مہر نہیں لگتی۔ اسی لیے فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات، انہیں دیکھ ذرا میں اپنی نشانیاں کیسے کیسے بیان کرتا ہوں، یعنی ہر طرح سے انسانوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو میری توحید کے قائل ہو جاؤ اور مجھے مانو۔ یہ خدا کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ایسی چیزیں کہی ہیں، اور بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے حقیقی، اگر وہ ان چیزوں کو نہ کرے اور ان چیزوں کو نہ کہے تو کون ہے جو ذات اقدس سے ذات عالی کی طرف راہ پا سکتا ہے؟ نہ بتاتا، ویسے ہی پکڑ لیتا، توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، اب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم ہم یصدفون، پھر یہ لوگ کنارہ کرتے ہیں۔ یہ کنارہ کشی جو ہے نا یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے، یہ مناسب نہیں۔ قل ارائیتکم،
اور آپ فرما دیجئے ان سے یہ بات بھی کہ مجھے بتاؤ ان آتاکم اگر تمہارے پاس آ جائے. یہ ارائیتکم کے دونوں ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ تم دیکھتے ہو اور ایک ترجمہ یہ کہ تم مجھے بتاؤ. یہ جو دوسرا ترجمہ کیا ہے نا، یہ اس کے لیے تشریح پہلے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اہل عرب کے کلام میں یہ چیز ہوا کرتی ہے، اور اس کو اس میں ترجمہ کرنا کہ مجھے بتاؤ، یہ اس کا بہترین ترجمہ ہے، کیونکہ اصل میں مقصد یہی ہے کہ کل ارائیتکم، تو کہہ دیکھو تو مطلب یہ ہے کہ دیکھ کے آ کے تم مجھے اس چیز کی اطلاع دو، اس چیز کی خبر دو. کل ارائیتکم، آپ ان سے کہیے کہ مجھے بتاؤ ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ تعالی کا عذاب، بغتتن اچانک آ جائے، او جہرتن یا یہ کہ یک بیک آ جائے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک دم سے آ جائے خدا کا عذاب، اللہ مہلت ہی نہ دے اور گناہ کے وقت میں ہی پکڑ لے. اور اسی معنی میں وہ حدیث بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی چوری نہیں کرتا مگر چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی بدکاری نہیں کرتا مگر اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. تو اس پہ اب دل جو ایمان کا محل ہے اعتقاد کا، یہ سمجھانے کو کہا ہے کیوں سر پہ آ جاتا ہے. اس لیے کہ دونوں گناہ اتنے شدید اس نے کیے ہیں. چوری انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے جو اس نے مارا ہے. کسی آدمی نے محنت کر کے اپنا مال کمایا، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں یا جو کچھ بھی تھا، آخر اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی چیزوں کو چرا لے اور اسے انسانی زندگی کو تلخ کر دے، اس کی اور آسائش سے اسے آرام سے ضروریات سے محروم کر دے. اور دوسری طرف اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع ہوتا ہے کہ اللہ نے فحاشی کی یہ انتہا تھی جسے اللہ نے حرام کیا تھا. کیوں اس نے ایسا غلط کام کیا؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ ایمان اس کے سر پہ آ جاتا ہے. اب وہ جو ایمان سر پہ آ جاتا ہے اس کی وجہ بہت لوگوں نے لکھی ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے سر پہ آ جاتا ہے کہ حقیقت میں خدا کا عذاب اس آدمی پہ اب نازل ہو جانا چاہیے تھا. ایمان آ جاتا ہے کہ اللہ میں ابھی تک ہوں، یہ جتنا بھی گناہ کر رہا ہے یہ تیری اپنی شریعت کے مطابق کبیرہ گناہ ہے نا، لیکن پروردگار مومن تو ہے، مجھے دیکھ لے اور اس کو عذاب نہ دے. تو خدا کا عذاب کبھی اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان آتاکم عذاب اللہ بغتتن، اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے ایک صورت، او جہرتن یا یہ کہ اللہ تعالی کا عذاب آ جائے تمہارے سامنے روبرو، یعنی اس کے ابتدائی جو مقدمات ہیں ان میں سے کوئی چیز پیش نہ آئے، نہ تمہیں احساس ہو، نہ ہی تمہیں کوئی سمجھائے اور نہ ہی تمہیں کوئی بھی علامت اس کی نظر آئے، اور اچانک خدا کا عذاب دوسری طرح سے آ جائے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. ایک تو ہے اچانک گرفت ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ اسباب اور نتائج اور یہ سب چیزیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. ہل یہلکو، تو پھر کوئی ہلاک ہوگا. ہل یہلکو، کون ہلاک ہوگا؟ الا القوم الظالمون، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ظالم ہیں. یہاں ظالمون سے مراد مشرکون ہیں، اور مشرکون کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اوپر سے ساری بات خدا کی توحید کی چل رہی ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو سوائے ان مشرکین کے کون ہلاک ہوگا، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب ان مشرکوں کو پکڑ لے گا. مومن کے لیے اس لیے نہیں کہتے کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہے، اگر عذاب بھی آیا ہے تو بھی اس کے گناہ معاف ہوئے، عذاب بھی آیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ تو کم سے کم کیا کہ آخرت میں جتنی شدید چیز ہونی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ بھی مہربانی کر دی. اسی لیے جو چیزیں مومن کے گناہ کو معاف کراتی ہیں ان میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں سے ایک عذاب قبر تک بھی ہے کہ قبر کا عذاب بھی خدا سے گناہ کو معاف کرانے والی چیز ہوتی ہے علیہ باللہ. لیکن یہ کہ بہرحال مومن دونوں صورتوں میں فائدے میں ہے. اچھا کام ہے، خوشی ہے، اس کو شکر ادا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب لامر المومن، مومن کا کام بھی عجیب ہے، شکر ادا کرتا ہے تو بھی اللہ سے لینے والا ہے،
اور صبر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالی سے لینے والا ہے، یعنی اس کے کفارہ ہو جائے گا یا اس کے درجات میں ترقی ہو جائے گی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ظالمون سے مراد مشرک ہیں، مومن نہیں۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، وما نرسل المرسلین، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں، ایک ترجمہ یا یہ کہ ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجے الا مگر جتنے بھی بھیجے تھے مبشرین، وہ بشارت دینے والے تھے، وہ منذرین، اور ڈرانے والے تھے۔ جو بھی رسول ہم بھیجتے ہیں ان کا منصب کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک مبشرین ہے اور ایک منذرین ہے، کہ وہ بشارت دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، دو کام ان کے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ اپنی پرستش کروائیں، جیسے عیسائیوں نے یا اور اقوام نے شرک کیا ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کے لیے کا شریک ٹھہرا دیا، تو انبیاء علیہ السلام کو حد سے بڑھا دینا، جو ان کی حقیقی حد ہے اس سے بڑھا دینا، یہ شرک کی طرف چکے لے جاتا ہے۔ اس لیے تردید ہوئی اس چیز کی کہ دیکھو وہ اس لیے نہیں آتے کہ اپنی پرستش کرائیں۔ اور دوسری بات جس کا رد کیا ہے، یہ پیچھے ان کے فرمائش کی باتیں چل رہی تھی نا کہ آپ یہ معجزہ دکھا دیں، یہ دکھا دیں، یہ دکھا دیں۔ اللہ نے کہا ہے ان کا منصب یہ تھوڑا ہی ہے کہ تمہیں آ کے تمہارے فرمائشی معجزات دکھائیں، ہم نے تو انہیں بھیجا ہوتا ہے اس لیے تاکہ وہ تمہیں دعوت دیں، اور اس دعوت کا ایک جز یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بشارت سنائیں کہ خدا کی رضامندی، اس کی خوشی، جنت اور تمہاری آخرت کی زندگی یہ ٹھیک ہوگی، اور یہ دوسرا جز یہ ہے کہ تمہیں ڈرائیں کہ جو کچھ تم اللہ کے حقوق کو ضائع کرتے ہو، جو کچھ تم لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہو، ان سب چیزوں کا اللہ کے ہاں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ دو منصب ہیں ان کے، اس لیے ان دو کے علاوہ تم جو تیسری بات کہتے ہو کہ وہ معجزات تمہاری فرمائش کے مطابق دکھا دیں، یہ چیزیں ان کے کاموں میں شامل ہی نہیں ہیں، اور نہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ فمن آمنا، سو جو انسان ایمان لایا، یعنی دل سے اس نے مان لیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، ان چیزوں کو دل سے اس چیز کا قائل ہو گیا، وَأَصْلَحَ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے اصلاح بھی کی۔ ایک تو دل سے ایمان لایا اور پھر اس کے بعد سنوارا اپنے آپ کو۔ اصلاح کا اصل ترجمہ بنتا ہے کہ سنوارا، یعنی اپنے اعمال کو ٹھیک کیا، جو اس کا عقیدہ تھا اس کے مطابق اس نے اعمال کو ٹھیک کیا۔ اس کا عقیدہ جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا تھا، قیامت کا تھا، اسی حساب سے اس نے اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کیا۔ اس کا عقیدہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق تھا کہ وہ واقعی خدا کے رسول اور خدا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کے زندگی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنا لی، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا خوف، نہیں ہے کوئی بھی خوف علیہم، ان کے اوپر، یعنی ان کا مستقبل محفوظ ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کے کوئی خوف کی کیفیت ان پہ طاری نہیں ہوگی، قبر کا خوف بھی انہیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی وہ زندگی اچھی کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قبر میں اسے دونوں مقام دکھائے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے جہنم میں تمہارا ٹھکانہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جسے اللہ نے بھیجا اور اس کے دو گھر نہ تیار کیے ہوں، ایک جنت میں اور ایک جہنم۔ اور فرمایا کہ پھر اس سے دکھایا جاتا ہے مومن کو اس کا گھر جہنم والا، اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اور دین پہ ہوتے تو تمہارا یہ گھر تھا، اور پھر اسے جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ تمہارا گھر ہے، اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ تم آرام کرو اور سو جاؤ، اور اسے پھر قیامت میں اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ سب عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان ایمان لائے ایک اور دوسرے اعضاء سے اس ایمان کی تصدیق بھی کرے، یہ دونوں چیزیں اگر کسی انسان کو حاصل ہیں تو قیامت میں اس کے لیے خوف نہیں، یا موت کے بعد خوف نہیں۔ تو موت کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہو گیا، دوسرا مرحلہ آگے قیامت کا آ گیا، اور قیامت کے متعلق بھی یہی ہے،
قرآن نے کہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس وہ جو بڑا دن آ رہا ہے جس میں شدید گھبراہٹ لوگوں پر طاری ہو جائے گی، ہم ان لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھیں گے، قیامت کے دن کی گھبراہٹ میں انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں ماضی پر کوئی ملامت ہوگی، یعنی ماضی جو انہوں نے گزارا تھا وہ اتنا اچھا ہے کہ ڈر بھی نہیں ہے اور کوئی غم بھی نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑ کے چلے گئے اس پہ انہیں کوئی غم نہیں ہوا، اللہ ہی کے لیے تھا سب کچھ، کوئی غم نہیں اٹھانا پڑا، کیونکہ خدا کی کوئی نافرمانی اور معصیت تھوڑی کی تھی۔ اس لیے یہ لوگ اللہ کی طرف سے امن اور اطمینان میں رہے۔ بالکل اس کے برعکس دوسری آیت میں دوسری چیز فرما دی کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اوپر آ گیا تھا کہ آمنا، ایمان لائے، بظاہر تو ایک آدمی کا ہے لیکن حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ والذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا، تو یہاں بھی جمع، یہاں تو خیر ہے ہی جمع، لیکن آگے جو پہلے لفظ گزرے ہیں اس میں بھی جمع، والذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو۔ آیات سے مراد یہ قرآن پاک کی آیات بھی ہو سکتی ہیں کہ قرآن کی آیات کو جھٹلایا، اور آیات سے مراد وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، یا جنہیں دیکھ کر انسان کو خدا کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے، ان چیزوں کو جھٹلایا۔ یمسہم العذاب، پھر کیا ہوگا؟ انہیں لگے گا عذاب، انہیں چھو جائے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ عذاب خدا کا اور خدا کی گرفت کا وہ شکار ہوں گے، اور وہاں پر ان کے لیے دکھ ہوگا، بما کانوا یفسقون، اس پر کہ کانوا یفسقون، خدا کے حکم کے خلاف کرتے تھے۔ یہاں بھی فسق سے مراد کفر ہے، کیونکہ پہلے کہہ دیا نا، یہ قرینہ ہے اس کا کہ پہلے فرما دیا نا کہ انہوں نے جھٹلایا، تو جو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلائے گا، قیامت کو جھٹلائے گا اور قرآن کو جھٹلائے گا، ظاہر ہے کہ سب چیزیں کفر کی ہیں، تو اس لیے بتا دیا کہ یمسہم العذاب، انہیں خدا کا عذاب چھوئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بما کانوا یفسقون، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فسق کے کام کرتے تھے، فاسق تھے یعنی کافر تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، ولا، اور نہ ہی عالم الغیب، نہ میں جانتا ہوں غیب کی بات، ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں لکم تمہارے لیے کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، الا ما یوحى الیہ، جو مجھ پر حکم آتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هل یستوی الاعمی، کیا برابر ہو جاتے ہیں الاعمی، اندھے، والبصیر، اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، کیا تم اس بات پر دھیان نہیں دیتے؟ یہ آیت کریمہ جو ہے بڑی طویل بحث اس پہ مفسرین نے کی ہے، اور یہ اپنے اندر بہت سی چیزیں سمیٹے ہوئے، اور قرآن پاک کی یہ ایسی آیت ہے جو باطل اور حق کے درمیان فیصلہ بھی کرنے والی ہے، اور اہل باطل نے ہر زمانے میں اس آیت سے عجیب و غریب اس میں تحریف بھی کیا والعیاذ باللہ، اور تحریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس آیت کو اپنے اصل مقام سے ہٹانے کی بھی کوشش کی ہے، اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اس آیت پر بڑی بحث ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو چیزیں ہیں خلاصہ اس کا آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جو چیزیں اس میں فرمائی ہیں ان میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو باتوں کا اس بات کیا ہے، دو باتوں کو پازیٹو سائڈ پہ بیان کیا ہے کہ دیکھو میرے دو کام۔ ایک کام تو یہ بتا دیا کہ عبدیت، بندگی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ،
کہ میں اسی چیز پر چلتا ہوں جو مجھ کو حکم دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے. یہ ایک چیز ہو گئی کہ میں بندہ ہوں، اور بندگی کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ خدا کے احکامات کو میں مانوں اور وحی کا اتباع کروں. یہ تو ایک چیز اس سے ثابت ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی پوزیشن ہے، یہ آیت اس کو واضح کرتی ہے. اور اسی لیے مشرک اقوام کو جو ٹھوکر لگی ہے وہ اللہ کی جن صفات کے بارے میں لگی ہے. اللہ تعالی نے ان چیزوں کی بندوں سے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کر دی ہے کہ ان کا بھی خدا کی ان صفات میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز جو آیت سے ثابت ہوئی وہ بندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی. اور وہ ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور دیکھو جو مجھ پر حکم آتا ہے اللہ کا میں بس اسی پر چلتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، اور بشریت اس طرح معلوم ہوئی کہ اس میں جتنی چیزوں کی نفی ہو گئی یہ خدا کی صفات ہیں، بشر کی نہیں. مثلا یہ جو فرما دیا ہے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا. تو خزانے جو اللہ کے ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے علاوہ کوئی ہوتے، یعنی حق تعالی شانہ کا استغفر اللہ حصہ ہوتے، یا اللہ نے انہیں ایسے اختیارات دے دیے ہوتے کہ وہ اپنی امت کا نفع نقصان اپنی حیات طیبہ میں اور وفات طیبہ کے بعد بھی وہ امت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ڈیلنگ ہوتی کہ جس کو چاہیں اپنی امتیوں میں سے عزت دے دیں، جس کو چاہیں ذلت دے دیں، جس کو چاہیں پیسے دے دیں، اللہ نے ان کی زندگی میں ہی نفی فرما دی کہ صاف کہیے کہ میرے پاس کوئی خزانے خدا کے نہیں. زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، رزق ہے، اس کے اسباب اور ذرائع جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں. اور یہ خزانے فرض کر لو ہوتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ یہی فائدہ ہوتا نا کہ لوگوں کو وہ دیتے. ایک مثلا باپ ہے، اس کے 5 بیٹے 4 بیٹے، اور باپ کے پاس ہزاروں لاکھوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، اس کے کس کام کے؟ بچے کہتے ہیں کہ ابا آپ کے پاس اتنی رقم ہے تو میں اس مصیبت میں ہوں، تو وہ کہتا ہے بیٹے مجھے پتا ہو تو میں بھیجوں، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی ہوتے اس کا فائدہ امت کو یا کسی بھی آدمی کو اسی وقت پہنچ سکتا تھا جب آپ کو علم ہو کہ کوئی آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، ان کے اس امتی پہ اتنا قرضہ ہو گیا ہے، ان کا فلاں امتی ہے دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ نے نفی کر دی ولا عالم الغیب، اور فرما دیا کہ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہارے حالات نہیں جانتا. تو جب حالات ہی نہیں جانتا تو پھر میں کیسے کسی کی مدد کروں؟ یہ بھی فرضی چیزیں کر رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں کہ فرض کر لو خزانے ہوتے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری تھا کہ علم ہوتا. علم کی بھی نفی فرما دی، خزانوں کو بھی نفی فرما دی، اور یہ بھی نفی فرما دی کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. تو یہ جو پہلی 2 چیزوں کی نفی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بھئی میں انسان ہوں، بشر ہوں، کوئی خدا نہیں. اور جو کوئی بھی بشر ہوا کرتا ہے اس کا جسم، اس کی زندگی وہ مرکب ہوتی ہے جسم سے اور روح سے، یہی ہے نا. اور جسم جب تک زندہ ہوتا ہے کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے، اور روح جو ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ سے ایمان کا ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے زیادہ تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اور ایمان کی حقیقت ہے امید اور خوف. ایمان نام ہے اللہ سے امید رکھنے کا اور خوف کا. ایمان کی تعریف میں کہتے ہیں نا
کہ الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیان کی کیفیت کا نام ہے، کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کر لے گا، میرے ساتھ احسان فرمائے گا، مہربانی کرے گا، اور ڈرتا بھی رہے کہ کہیں یہ چیزیں رد ہو جائیں۔ یا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ پوری امید اللہ سے ہو اور غیر اللہ سے بالکل اپنی امیدوں کو بالکل منقطع کر لے اور ساری امید خدا سے وابستہ ہو جائے کہ اللہ تو ہی ہے جو میرا خیال رکھنے والا ہے اور میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، پوری امید اللہ سے ہو جائے اور پورے کا پورا خوف وہ بھی اللہ سے ہو جائے کہ اللہ ہی چاہے تو میرا نقصان ہو اور اللہ ہی چاہے تو میرا نفع ہو۔ یہ امید اور خوف، رجا اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام یہ ہے ایمان۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے بھی تھے، خوف اور امید دونوں کا تعلق ان کا اللہ کے ساتھ تھا۔ ایک عام مومن میں بھی ایمان کی یہی بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اس کے تو کہنے ہی کیا۔ تو جب ابدیت ہوئی اور بشریت ہو گئی، دونوں چیزیں اس آیت سے ثابت ہو گئیں، تو دو چیزوں کی نفی بھی ہو گئی۔ ایک اس کی نفی ہو گئی کہ مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، صاف لفظوں میں کہہ دیا، اور دوسرے علم کی نفی ہو گئی کہ بلا عالم الغیب، اور دیکھو میں غیب بھی نہیں جانتا، مجھے تمہارے حالات کا کچھ پتا نہیں ہے۔ تو قدرت کی بھی نفی کر دی، علم کی نفی بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اتبع الا ما یوحى الی، میں نہ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے یہ کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو فرشتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ انسان ہے، بشر ہے۔ تو دوسری چیز یہ ثابت ہوئی اس آیت سے کہ نہ میرے پاس، پہلی بات یہ کہ علم ہے اور نہ میرے پاس کوئی قدرت ہے، اور دوسری بات یہ فرما دی کہ دیکھو میں جو ہوں بشریت سے بڑی میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہی۔ جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابدیت بھی، بشریت بھی، اور فرشتے نہ ہونا بھی، علم اور قدرت کا نہ ہونا بھی، تو پھر اور کسی کی تو مجال ہی کیا ہے کہ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انہیں میرے نفع اور نقصان اور ان چیزوں پر قدرت حاصل۔ شرک کی در حقیقت اللہ تعالی نے جڑ کاٹ دی ہے اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے اپنی زبان مبارک سے، آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے کوئی تمہارے حالات کا علم نہیں، میرے پاس نفع اور نقصان کا کوئی اختیار اور طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور جس طرح بیماری، کھانا پینا، نکاح، مرض، یہ سب انسانوں کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ بھی ایسے ہی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام المومنین ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ دیر پہلے ہم ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور ہم نے ذکر کیا کہ حبشہ میں اس طرح عیسائی جب مرتے ہیں تو اپنے پادریوں کو اس طرح گرجوں میں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں اور یہ چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے کہ سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر کی پرستش کرتے ہیں، غیر کو یعنی عبادت اس کی کرتے ہیں اور اسے معبود کا درجہ دیتے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ میری وفات کے بعد میری عبادت کی جائے۔ اور بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک گھر کے اندر ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر ہو گئی۔ اس میں عقلی طور پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ کہ اگر باہر ہوتی، کھلے میدان میں کہیں قبر مبارک ہوتی تو ممکن تھا کہ لوگ اس پر سجدہ کرتے یا اس کی پرستش کرتے یا ایسی چیز کرتے، کسی نے نہیں کیا۔ اس حجرے میں بھی حتیٰ کہ لوگ داخل ہوتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت لے کے۔ اور پہلا جو دور تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا، اس میں تو شرک کا اتنا ڈر بھی نہیں تھا، بعد میں بھی اللہ نے مستقل اس کی حفاظت کر دی،
اور پھر تو جب وہ مسجد میں آ گئی ہے تو اب تو بات ہی ایسی ختم ہوگی. اس لیے اس آیت میں اللہ تعالی نے ساری چیزوں کی نفی کر اور فرمایا کہ ان سے صاف کہیے کہ مجھ میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. ایک بات تو مفسرین نے یہ لکھی اور اس کو انہوں نے کئی صفحات میں لکھا ہے جس کا خلاصہ آپ سے عرض کیا. دوسری بات، اب اس کی تردید بھی آدمی کیا کرے، جن لوگوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا غیب کا علم تھا، وہ اس آیت کو دیکھیے کیسے حل کرتے ہیں. جب انہیں کہا جائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل لا اقول لکم، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو یہ نہیں کہتا تمہیں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں تو یہ نہیں کہتا. وہ ایسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سمجھے؟ میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی ہیں. ولا عالم الغیب، اور میں یہ بھی کبھی نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، یعنی کہ غیب کا علم ہے. اور آگے جا کے پھنس جاتے ہیں. اب آگے بھی پڑھو، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مطلب فرشتہ نہیں ہوں، مطلب یہ کہ میں فرشتہ ہوں. یہ ہے تحریف کی مثال. جیسے یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، قرآن پاک کی تحریف بھی ایسے ہوتی ہے. اس لیے آدمی بنیادی طور پر جب پڑھتا رہتا ہے اور اللہ سے ہدایت مانگتا رہتا ہے تو قرآن پاک کی تفاسیر، یہ چیزیں اس میں کہیں کہیں جو بعض لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی پتہ چل جاتی ہیں، اور بعض لوگ جو بالکل ہی قرآن سے کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. ایسی تفسیریں بھی مل جائیں گی اردو میں جس پہ اس آیت پہ پہنچ کے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس خدا کا خزانہ نہیں یا میں غیب نہیں جانتا، مطلب سب جانتا ہوں. اگر بات یوں ہی ہے الیاذ باللہ، تو صاف صاف لفظوں میں اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ آپ یہ اعلان کریں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ تو بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اسی طرح پہ تفسیر میں مانوی طور پر جب تحریف ہوتی ہے نا کہ آیت کچھ کہہ رہی ہو اور لوگ اس سے کچھ ثابت کر رہے ہوں تو وہ تحریف کا درجہ ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک کی تحریف اس طرح ہوئی ہے، الفاظ کو تو کوئی نہیں بدل سکا، لیکن اس کے معنی میں لوگوں نے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی. اور اس کی بڑی بدتر مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں جو تفاسیر آئی ہیں نا، بے پناہ مثالیں، بے شمار مثالیں اس کی ملیں گی. جواہر القرآن دیکھ لیں آپ، مصر کے تھے تنتاوی، انہوں نے لکھی تھی. غالباً وہ شیخ الازہر بھی رہے ہیں غالباً. اور قرآن کی تحریف دیکھنی ہو وہ تفسیر کبھی دیکھیے. یہ عرب جو آتے ہیں کسی سے کہیے گا کہ تو 4 صفحے یار پڑھ کے اس کے سناؤ، بہترین نمونہ اس کا مل جائے گا لیاذ باللہ کہ قرآن کو کیسے انہوں نے موڑا ہے، کیا کیا چیزیں کی ہیں. جتنی دنیا میں سائنس آئی ہے نا، ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں، ان سب کو انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن نے یہ باتیں پہلے ہی بتا دی. جتنا میڈیکل ہے اس میں کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جس کو انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں یہ آیا ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، حالانکہ کچھ ثابت نہیں ہوتا. کئی ان کے معتقد جو ملے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ سوچیں جس تفسیر کو مصر اس وقت پیش کر رہا ہے اور مصری علماء اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، 2 سوالات اس پہ ایسے اٹھتے ہیں کہ اس کا جواب آپ دیں. ایک تو یہ کہ اس قرآن کی جو تفسیر اب یہ کر رہے ہیں، آج تک امت میں کسی نے اس کو نہیں سمجھا تھا، اتنی عقل اب کہاں سے آئی ہے؟
1400 برس تو نہیں سمجھے مسلمان. اب قرآن پاک میں آیا نا کہ من علق، اللہ نے انسان کو پیدا کیا علق سے، تو علق جمع ہوا خون، جو انسان کی ارلی سٹیجز ہیں بچے کی، اس کے متعلق بات آ گئی. انہوں نے اب علق کی جو تفسیر کرنا شروع کیا ہے تو علق کو انہوں نے جونک بنایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے جو ثابت کیا ہے کہ یہ جو ایمبریو بنتا ہے اور یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے سارا، اس کی شکل جونک کی طرح ہوتی ہے. جونک ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں علق عربی میں جونک کو کہتے ہیں. خدا نے یہ پہلے بتا دیا تھا. یہ تو ایک مثال ہے اس بدتر ہونے کی، 20 مثالیں ایسی اس کی مل جائیں گی. تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ اب کیوں سمجھ آئی ہے، اور اس میں سے کوئی ایک چیز آج کے قرآن سے آپ ثابت کر دیں جو اب تک سائنسدان نہیں سمجھے، اور 200 سال کے بعد 400 سال کے بعد ایجاد ہوتی ہے تو ہم کہیں جی مسلمانوں نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا قرآن میں. یہ کہاں؟ اس کے برعکس تاریخ کے اعتبار سے قرآن نے کتنی چیزیں کہی ہیں جو اب تک دنیا میں نہیں ہیں، اور جب وقت آئے گا قرآن کی جو بات ہے وہ پوری ہو جائے گی. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. اب یہ کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ بتا دیا کہ صفا پہاڑی جو ہے مکہ مکرمہ میں یہ پھٹ جائے گی کسی زمانے میں، اور یہاں سے ایک جانور برآمد ہوگا. جب ہوگا جب یہ آیت کی تفسیر آیت پوری ہو جائے گی. اسی طرح قرآن نے یہ بتا دیا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. جب ہوں گے تو آیت پوری ہو جائے گی. اور کتنی پیشن گوئیاں ہیں جو اب تک پوری ہونی باقی ہیں، اور حدیث تو بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے. یہ سب چیزیں. اور دوسرا سوال ہم نے یہ پوچھا ان سے، ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں چلو یہ سارے سائنس سب چیزیں، کل کو سائنٹسٹ اپنی رائے سے پھر جائے، ہوگا جی یہ بات ہی غلط ہے، تو اب قرآن کا کیا ہوگا؟ وہ سب کہہ دیں کہ جو ہماری تحقیق تھی غلط نکلی اور بارہا یہ ہوا ہے، بارہا یہ ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب چونکہ اس زمانے میں شورا تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے، زمین متحرک ہے، لہذا انہوں نے زور لگا دیا ہے کہ قرآن اسی بات کو کہتا ہے. اب سائنسدان ہٹ گئے، کہتے ہیں زمین تو ساکن ہے، سورج حرکت کرتا ہے. پھر اب اسے کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ جو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں ان کو قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ ایسے ملا دینا، یہ قرآن کی کوئی خدمت نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ایک طرح سے تحریف کا دروازہ بھی کھولنا ہے، اور نتیجہ آخر پہ پہنچ کے شرمندگی ہے. لوگ کہیں گے کل یہ قرآن کہہ رہا تھا، آج تم کہتے ہو یہ کہہ رہا ہے، یہ کیسی کتاب؟ اور اس گمراہی کی بنیاد یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ مان لیا جائے کہ جتنے علوم کا تعلق دماغ سے ہے وہ اس کے لیے آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے. قرآن کا موضوع سیدھا سادہ ہے انسان، اور قرآن کہتا ہے کہ انسان بنو اور انسان بن کے زندگی گزارو، اور انسان ہی قیامت میں جو اچھے ہیں وہ ایک بستی میں بسائے جائیں گے. اللہ نے ایک بستی، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک پوری دنیا آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس نے کہا ہے ہم وہاں اس آدمی کو پلاٹ دیں گے جو بنیادی طور پہ یہ ایمان، یہ عمل، یہ چیز ہم اس پہ مہربانی کریں گے، اسے وہاں گھر دے دیں گے. بس خدا نے ایک پاک جگہ بسانے کا ارادہ کیا ہے. قرآن یہی بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کرو، حسد سے، کینہ سے، ریاکاری سے، جھوٹے الزام لگانے سے، غیبتوں سے. اور قرآن کہتا ہے اپنے اندر اچھی چیزیں پیدا کرو، اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، شکر ہے، صبر ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، سمجھانا ہے، اللہ کی توحید ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور رسالت ہے. قرآن کہتا ہے یہ عقیدے بناؤ، یہ کام تمہارے کرنے کے. اسے اس سے کیا بحث ہے کہ کوئی چاند پہ گیا ہے یا نہیں گیا؟ اسی طرح اس تحریف کی اگر آپ مثال دیکھیں گے تو یہ جو رشید رضا مصری کے بار بار کبھی حوالے دیتے ہیں نا کہ انہوں نے سکھوں کو بھی اہل کتاب میں داخل کر دیا، ہندوؤں کو بھی، پھر سب کے ذبیحے بھی جائز قرار دے دیے.
یہ تحریفات ایسے کرتے ہیں 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کی بہت سی تفاسیر اس کا نمونہ آپ کو مل جائیں گی کہ قرآن نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ محض لغت کی بنیاد پہ کہ لغت میں یہ بات ایسے آ گئی ہے لہذا اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے، یہ ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ اور یہی حرکت وہ اہل باطل بھی کرتے ہیں جو اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے خزانے بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی تھا، پھر آگے چل کے پھنس جاتے ہیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، پھر یہاں یہ بھی ماننا چاہیے کہ وہ فرشتہ تھے۔ اور عالمگیری میں، البحر الرائق میں، شامی میں، جہاں جہاں یہ کتاب الجہاد آتی ہے فقہا کے یہاں، وہ جہاد کے ساتھ ہی بحث شروع کر دیتے ہیں ارتداد کی، قیدیوں کی، کیونکہ جنگ کی صورت میں یہ ساری چیزیں پیش آنی ہے، مال غنیمت کی تقسیم۔ تو وہ جہاں ارتداد کی بحث کرتے ہیں، یہ تینوں بڑے بڑے حنفی فقہا یہ سب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ انسان تھے، جن تھے یا فرشتہ تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ ان سے کہیے میں بشر۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ عقیدے پہ بات چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف اس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا ہے، ہمارے فقہا کے ہاں آپ بحث پڑھیں تو فقہا کہتے ہیں کوئی کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ بحث کرتے ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے سب چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں کہا ہے کہ اس یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، تو صحابی وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، تو وہ اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہہ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں اس ایک حرف کے انکار سے قرآن کا انکار ہو جائے گا، لہذا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتا۔ تو ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے فقہا ثابت کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ میں غیب کا بن دیکھی چیزوں کا علم جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو اللہ کا حکم مجھے آتا ہے۔ قل، اور آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اور اعتراضات ان کے تھے، پانچواں شبہ جو اس آیت جس کا اللہ تعالی نے جواب دیا ہے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار کیوں نہیں ہے، پیسے کیوں نہیں ہیں ان کے پاس۔ اسی شبے کو سورہ زخرف ہے، وہاں پر آپ دیکھیے 26ویں پارے میں جو انہوں نے اعتراض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، 26ویں پارے میں وہ بات سامنے آتی ہے۔ نمبر ہے سورت کا، سورہ زخرف 25واں پارہ ہے، 26واں نہیں، 25ویں پارے میں 43 نمبر ہے سورت کا، اور آیت نمبر ہے 31۔ ملی جی؟ یہ دیکھیے آپ یہاں کئی ایک اعتراضات ہیں کہ پھر آگے کام آ جائیں گے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اس قرآن کو نازل کیا گیا، علی رجل من القریتین عظیم، یہ دو اتنے بڑے بڑے جو شہر ہیں ان شہروں کے کسی اور آدمی پر۔ دو شہر کون سے؟ ایک مکہ جو عبادت کا مرکز تھا،
جہاں سب آتے تھے حج اور عمرے کے لیے، اور دوسرا طائف جو تجارت کا مرکز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بہت متمول لوگ تھے، ایسے بھی تھے جو گرمیاں گزارنے مکہ سے طائف جایا کرتے تھے، سردیاں الگ گرمیاں الگ۔ یہ کہتے ہیں کہ ان دو شہروں میں کوئی اور بڑا آدمی، یہ عظیم جو آیا ہے نا لفظ، یہ اصل میں آدمی کے لیے، کہ کوئی بڑا آدمی یعنی مالی اعتبار سے ساکھ مضبوط ہوتی، پیسے ویسے ہوتے اس کے پاس خوب، خدا نے اسے نہیں بھیجا کہ وہ ہمیں ڈرائے، وہی اس پہ آنی چاہیے تھی۔ یہ کیا ہوا، ایک یتیم بچہ اور جس کے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اس کو خدا نے وحی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے پروردگار کی رحمت کو یہ بانٹتے ہیں؟ اللہ کی رحمت جو ہے وہ نبوت مراد ہے، نبوت کی تقسیم کیا ہم نے انہیں دے دی ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق مکہ کا کوئی بڑا امیر رئیس کبیر اس کو دے دی جاتی نبوت، یا نبوت اس کو دے دی جاتی طائف کے کسی آدمی کو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کے جیتے میں ہم نے ان کی روزی خود بانٹی ہے، ہم نے تو انہیں دنیا کی دولت کو تقسیم کرنے کا اختیار نہیں دیا، جسے چاہیں ہم زیادہ دیں، جسے چاہیں ہم کم دیں۔ تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، اس پہ انہیں کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ تجویز کرتے پھریں کہ کس کو نبوت ملے اور کس کو نہ ملے؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم اس معیشت میں، پیسوں کی تقسیم میں اسی طرح ایک دوسرے کو کم سے زیادہ دیتے رہتے ہیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے سے کام کرتے رہو۔ اگر مساوات ہو جاتی نا ایسی، جیسے کمیونسٹ کہتے ہیں، یہ مساوات ہو جاتی تو دنیا میں کوئی کسی کے لیے کام کرے ہی کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے کسی کو کم پیسے دیے، کسی کو زیادہ دیے ہیں تاکہ کام چلے دنیا کا، کچھ لوگ جاب کریں، کچھ لوگ اس سے اوپر ہوں، کچھ اس سے اوپر، کچھ اس سے اوپر، یہ سارا سسٹم ہم نے بنایا ہے، ہم نے اس طرح کیا۔ یہ مساوات کے نعرے اور سوشلزم کو بھی قرآن سے ثابت کرتے رہے نا لوگ، جو کوئی آیت ایسی ملی تقسیم زر کی، انہوں نے کہا بس کمیونسٹوں کا یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن سے، حالانکہ سب سے اچھی چیز وہ تھی جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور میں تنخواہیں مقرر کی تو انہوں نے کہا میری حکومت میں سب کی تنخواہیں برابر، بدر والوں کی بھی اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کی بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ایسے نہ کریں، یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر انہیں جو کچھ بھی نفع ہے وہ آخرت میں لے لیں گے، دنیا میں تو سب کی ضروریات مشترک ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں ان کو پیسے دینے میں تقسیم نہیں کروں گا اور سب کو برابر کے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی جب خلافت آئی ہے تو انہوں نے کم زیادہ کیے، بدر والوں کا زیادہ کر دیا حصہ، اسی طرح اور بہت سے لوگوں کا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کم کیے، اور اسامہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ کیے، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر لے گئے، حضرت حسن کو بھی، حضرت حسین کو بھی، اسامہ کو بھی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا، عبداللہ نے، کہ آپ نے میری تنخواہ اتنی رکھی اور اسامہ اور یہ لوگ ان کو آپ نے بڑھا دیا، حالانکہ میں تو خندق میں شریک ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ تو کوئی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے زیادہ محبت تھی اور تم سے کم تھی، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبت میں کم تھا جتنا اسامہ کا باپ محبت میں زیادہ تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ترجیح دی ہے، اپنی محبت پہ ان کی محبت کو ترجیح دی۔ یہ ہوا اور تنخواہیں درجات کے مطابق آ گئیں،
اور آخری سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگوں خلافت میں جو جو چیزیں میں اب 1 سال اور جیتا رہا تو میں رجوع کروں گا ان سے، اور میں ان چیزوں کو ختم کر کے جو پہلی چیزیں تھیں ان کو لے آؤں گا، ان میں سے ایک تنخواہوں کا معاملہ بھی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں آئندہ سال تک جیتا رہا تو میں سب کی تنخواہیں یکساں کر دوں گا، کیونکہ لوگوں کی ضروریات یکساں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو اوپر نیچے کچھ لوگوں کو رکھا ہے مال کی تقسیم میں، معیشت میں، یہ اس لیے کیا ہے سب کچھ کہ دیکھو دنیا میں کام چلتے رہیں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے وَلَوْلَا إِن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا، یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی دین پر چلے جائیں گے، ایک ہی دین سے مراد کفر، سب لوگ کافر ہو جائیں گے، ہمیں اگر یہ خیال نہ ہوتا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو جو کوئی بھی اللہ کا منکر ہوتا، رحمان کا انکار کرتا، ہم اسے اتنا دے دیتے لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ کہ وہ اپنے گھروں پر چاندی کے چھت ڈال دیتا، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جس پہ وہ اپنے گھر میں چڑھتا وہ بھی چاندی کی بنا لیتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی چارپائیاں علیہا یتکئون جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، وزخرفا اتنا دے دیتے یہ سب چیزیں سونے کی بنا دیتے۔ اگر ہمیں یہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو جو ہمارا انکار کرتا نا رحمان کا، ہم تو اسے اتنا کچھ دے دیتے۔ یہ نبوت کی تقسیم پہ بات آئی ہے نا، اللہ کو کتنا شدید اعتراض اور غصہ ہے کہ نبوت کی تقسیم میں یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ مکہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی کو دی جاتی۔ دیکھا ہے خدا کا جلال اور غصہ۔ اللہ نے کہا ہے جو ہمارا جتنا بھی منکر ہوتا ہم اسے اتنے ہی کچھ دے دیتے کہ اپنے گھروں کی چھتیں چاندی کی ڈال لیتے، سیڑھیاں چاندی کی بنا لیتے اور سونے کی چیزیں بنا لیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کے جیتے میں برتنا ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے پروردگار کے ہاں پچھلا گھر انہی کا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اتنا کچھ ہم کافروں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی خدا کے نافرمان ہیں ہم تو انہیں اتنا اتنا دے دیتے۔ یہ اعتراض جو مکہ مکرمہ میں انہوں نے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اللہ تعالیٰ نے اتنے شدید الفاظ میں اس کا جواب دیا کہ نبوت کی تقسیم پہ اعتراض انہوں نے کیا کیوں آخر؟ اور ٹھیک یہ حالت اس آدمی کی بھی ہے جس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے اتنا کیوں دے دیا، فلاں کو اللہ نے اتنا کیوں دے دیا۔ ارے بھئی اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہو، وہ خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے، جتنا جسے چاہے دے۔ یہ ایک اعتراض تھا پہلا کہ مالدار کیوں نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اعتراض حدیث میں آیا ہے، قرآن پاک میں تو نہیں آیا لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کفار مکہ آتے تھے مشرکین اور کہتے تھے کہ کتنا اچھا ہو اگر آپ یہ بتا دیں کہ شام میں فلاں چیز کے بھاؤ کیا ہیں، وہاں دام کیا ہیں، انگور ہے، کھجوریں ہیں، مختلف اجناس ہیں جن کی ہم تجارت کرتے ہیں، اگر پتا چل جائے کہ شام میں کس ریٹ پہ بک رہی ہیں اور مکہ مکرمہ کا بھی پتا چل جائے تو ہم وہاں کے لیے جو چیزیں بھیجیں، وہاں ایسی چیزیں بھیج دیں جو وہاں جا کے مہنگی بکیں اور یہاں سستی ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ اس کے برعکس پتا چل جائے تو ہمیں تجارتی فائدے اس میں ہوں، پیسے کمائیں۔ دو، اور تیسرا اعتراض جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ تھا جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ الفرقان کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا کیوں ہے اور بازاروں میں کیوں گھومتا ہے؟ اللہ تعالی نے تینوں کی نفی اس آیت میں فرما دی ہے۔ یہ اس آیت کی تیسرا رخ ہے تفسیر کا
قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان سے کہیے میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں تو نہیں کہتا۔ غربت اور امارت کو نبوت سے کیا تعلق ہے؟ امیر ہونے کو نبوت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اور شام کی بات، نرخ کی بات کہ یہاں کتنی چیزیں اور وہاں کتنے پیسے پہ چیزیں بک رہی ہیں، ولا عالم الغیب، مجھے تو غیب کا علم نہیں ہے، مجھے کیا معلوم ہے کہ یہاں نرخ کیا ہے اور وہاں کیا ہے۔ اور اگلا شبہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، تو کھانا پینا تو ہے ہی، اپنی ضروریات زندگی خریدنے کو بازار میں جانا تو ہے ہی۔ اور اس آیت میں رد ہے ان لوگوں کا بھی جو بازار سے خریدنے میں یا اس قسم کی چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ دین کی حد تک، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب چیزیں ثابت، اس لیے فرما دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ چیزیں میں نے نہ اس کا دعویٰ کیا ہے نہ مجھ میں پائی جاتی ہیں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میرا تو بس کام یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے میں اس کا اتباع کروں، اس وحی کے مطابق میں زندگی گزاروں، اور بس۔ یہ دلیل ہے عبودیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اور بندگی سب سے بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت، خدا کی اطاعت، اس چیز میں مصروف رہے۔ اس لیے فرما دیا ہے کہ دیکھو میرا تو بس اتنا کام ہے کہ میں اتباع کرتا رہوں حکم کا جو اللہ نے دیے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور پھر آگے فرمایا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے کہیے کہ دیکھو کیا اندھا اور دیکھتا، جو آدمی دیکھتا ہے اور جو آدمی اندھا ہے، یہ دونوں برابر ہوا کرتے ہیں؟ جب نہیں برابر ہوتے تو تمہیں خود دھیان کرنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آدمی کے سوا کچھ اور نہیں ہو جاتے، ان سے ایسی محال باتیں پوچھتے ہو، ایسی چیزیں پوچھتے ہو، یہ چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی آدمی اندھے اور دیکھنے والے میں فرق نہ کرے۔ یہ باتیں اللہ کے قبضے کی ہیں، اللہ ہی ان چیزوں کو جانتا ہے، مجھ سے تم کیوں پوچھتے ہو؟ اندھا اور آنکھوں والے لوگ برابر نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر فرمایا فلا تتفکرون، کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ غور کرو، فکر کرو، میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھے ان چیزوں سے کیا غرض اور واسطہ؟ وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ ڈرائیے، بہی اس قرآن کے ساتھ، کن کو ڈرائیے؟ وَأَنذِرْ بِهِ، اور خبردار کر دے۔ دو ترجمے کیے گئے۔ اس آیت کو مشکل تھوڑا سا ہے، اس میں ایک معاملہ وہ عرض کرتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اور ڈرائیے، کن کو؟ الَّذِينَ يُخَافُونَ، جن لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس جمع ہوں گے، تو انہیں تو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں جمع ہوں گے، تو اللہ کے ہاں جمع ہونے کا جو خوف ہے نا، اس نے اس بات کو تو نکال دیا کہ یہ مشرکین تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مشرکین کا تو اعتقاد ہی نہیں تھا خدا کے پاس جمع ہونے کا۔ تو پھر یہ آیت ہے کس کے لیے؟ مکہ مکرمہ میں کس کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يُخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ جمع ہوں گے اپنے پروردگار کے پاس، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کے لیے، وَلِيٌّ، کوئی نہیں ان کا حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، کہ وہ لوگ گناہ سے بچتے رہیں، گناہ سے ہٹتے رہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ مشرکین مکہ تو ہو نہیں سکتے، رہ گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک، یا اہل کتاب دو۔ اور اگر اہل کتاب مان لیا جائے تو اہل کتاب بہرحال کم سے کم قیامت کے تو قائل تھے، لیکن اشکال یہ پیش آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں اہل کتاب کا کیا تعلق؟
وہاں تو سارے مشرکین تھے ہجرت سے پہلے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ممکن ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، اور چونکہ اس آیت سے ملتی جلتی آیات بعد میں آ رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں رکھوا دیا. اور بے غبار بات جس پہ کوئی اشکال نہیں پیش آتا. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ، تو انذر کے یہ مطلب ڈرانے کے علاوہ ایک ہے جتلانا. آپ انہیں خبردار کر دیجئے، آپ انہیں جتلائیے، پھر دھیان دلائیے، دوبارہ ذکر کیجئے. ایک چیز ہے نا جو آدمی ایک بار کہتا ہے، پھر 2 بار، پھر 4 بار، پھر کہتا ہے تاکہ بات تازہ رہے، سامنے رہے. وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ انہیں جتلاتے رہیے. کس کے ذریعے؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے. اس قرآن کو آپ انہیں پڑھ کر سناتے رہیے، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے. الذین یخافون، ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو، کہیں یحشروا الی ربہم، کہ یہ اپنے پروردگار کے پاس جمع ہوں گے. انہیں بتاتے رہیے کہ اللہ کے ہاں جمع ہوں گے. تو لیس لہم من دونہ ولی، تو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو وہاں پر حمایتی ہو، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے. لعلہم یتقون، یہ تاکہ وہ بچتے رہیں. کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے. اور یہ تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہر ایک آدمی کا گناہ اپنے درجے کا ہوا کرتا ہے، ہر ایک آدمی کا تقوی اپنے درجے کا ہوا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ بچتے رہیں گے خدا کی معصیت سے، نافرمانی سے. تو اس لیے آپ انہیں ڈراتے رہیے اس قرآن کے ذریعے. یہاں پر جو ہے نا ولا شفیع، اور ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا. تو یہ پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ 2 چیزوں میں فرق ہے، اور اسے ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے. قرآن ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہاں ہے نا من دونہ ولی ولا شفیع، لیس لہم، نہیں ہے ان کے واسطے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی بھی ان کا حمایتی. لیس لہم من دونہ، اور کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کیا؟ شفیع. ولی اور شفیع 2 لفظ استعمال ہوئے نا. تو فرمایا کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے حمایتی، اور کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے شفیع مگر اللہ. تو ایک ہے من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور ایک ہے الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے. آیت الکرسی کے آخر پہ آتا ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے، یعنی کوئی نہیں ہے الا باذنہ، ہاں مگر جس کو اجازت ہو جائے گی. یہ جو الا باذنہ کی قید اللہ نے کئی جگہ لگائی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کام آئے گی. اور مستقل اس چیز پر لوگوں نے مباحث لکھی ہیں، اور ایک جگہ تفصیل سے اس پہ ذکر آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے کام آئے گی. تو جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب تک اجازت نہیں دے گا کسی کی اپنی ذات سے مستقلاً ہمت ہی نہیں ہے کہ خدا کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے. تو منزل لذی سے وہاں پر جو آیا ہے الا باذنہ، تو الا باذنہ ہی کی قید کئی جگہ پر آئی ہے، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے. تو وہ الا باذنہ ہی کی قید جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کی بھی دلیل ہے، ان کے عقیدے کی بھی، کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کام آ جائے گی. اسی طرح جو حافظ ہے قرآن کا اس کی شفاعت کام آ جائے گی. اسی طرح جو بچے بچپن میں انتقال ہو گیا ان کی شفاعت کام آ جائے گی. بہت سی کیٹیگریز آئی ہیں حدیث میں، اور ان سب کا اثبات، ان سب پہ ہاں کرنا کہ یہ یقیناً ہوگا ایسے، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک بھی رہا ہے، ان کا شعار بھی رہا ہے، اور وہ ہر زمانے میں اس کو عقیدے میں شامل سمجھتے رہے. اب اگر اس آیت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے بارے میں مانیں گے تو اس کا ایک قرینہ اور بھی ہے. اس کا قرینہ آگے آ رہا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ. یہ آیت دیکھیں نا،
یہ تو صراحتاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافروں کے سردار آپس میں ملے اور انہوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ تمہارا بھتیجا جو بات کہتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، ہم اس کی بات سننے کو تیار ہیں، ہم چلیں اس کے پاس، لیکن کیا کریں اس کی مجلس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کل تک ہمارے نوکر اور غلام تھے، اور ہم بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی الگ مجلس ہو جائے اور الگ نشست میں سمجھا لیں۔ یہ بات حضرت ابو طالب نے کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی قوم یہ چاہتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دے دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ لوگ مکہ مکرمہ میں بڑی ان کی حیثیت ہے، اور اگر ہم ان کے لیے الگ کوئی بندوبست کر دیں تو یہ تو اپنے ہی لوگ